بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاسن کنز الایمان پر یہ ہماری ایک نئی ویڈیو ہے۔ قرآن پاک کی دو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور کنز الایمان کا باقی تراجم کے ساتھ تقابل پیش کروں گا۔ یہ میرے سامنے ترجمہ ہے اشرف علی تھانوی کا، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ جو کفار آپ کے پاس آئے وہ کہنے لگے، سردار آپ کے پاس کہنے لگے کہ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیجئے، ایک دن یہ ہوں اور ایک دن ہم ہوں، آپ کی بات سنیں گے۔ تو اللہ نے فرما دیا، قصہ مختصر یہ کہ آپ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھیں۔ اب اس کے ترجمے میں آگے لفظ آتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، قرآن کی آیت ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اشرف تھانوی کہتا ہے اس کا دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس ترجمے کی روح سے جو صحابہ کو چھوڑ رہے تھے اور سرداروں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تھے، اس کا مقصد دنیا تھا۔ یہ اشرف تھانوی کا ترجمہ ہے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ شاہ عبد القادر کا، اور اس کے دیکھیے ترجمہ کیا ہے۔ اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكُمْ، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اور نہ دوڑیں تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر تلاش میں رونق دنیا کی زندگی کی۔ یہ دیکھیے دو ترجمے ہو گئے، وہی سیم ترجمہ حال والا ہو رہا، حال والا ترجمہ۔ تیسرا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ اور اس کے ساتھ وحید الزمان وہابی کا ترجمہ۔ دیکھیے وہ پہلا ہے شاہ رفیع الدین کا، اور نہ پھریں پھر جامع دونوں آنکھیں تیری ان سے ارادہ کرے، بناؤ زندگانی دنیا کا۔ اب وحید الزمان ترجمہ کرتا، اور دنیا کا ساز و سامان چاہنے کے لیے اپنی آنکھیں ان کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف مت دوڑاؤ، مت دوڑا۔ یہ شاہ رفیع الدین اور وحید الزمان کا ترجمہ۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں اور ایک اور ترجمہ دیکھ کر ہم آلات کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ مفتی محمود دیوبندی کا ترجمہ، یہ دیکھیے اس نے اس کا ترجمہ کیا کیا، اور نہ دوڑیں تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر تلاش میں رونق زندگانی دنیا کی، تقریباً وہی شاہ رفیع الدین کا ترجمہ جو ہے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے چند تراجم ان کے ذکر کیے جو آیات کے مقابل تھے، مخالف تھے۔ اب ذرا آگے چلیں، آیات کا ترجمہ دیکھیے کیا ہے اس کا، اور میں آپ کو پھر اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اعلیٰ ترجمہ فرماتے ہیں اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہنے کو۔ یہ دیکھیے آگے پھر ترید زینت الحیات، یہاں پر جو ترجمہ اہم ہے وہ یہاں سے ہے، یعنی جس کو ہم تقابلی طور پہ پیش کریں گے۔ ترجمہ یہ ہے، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں۔ اتنی ہو گئی بات۔ اب ذرا ترید زینت الحیات دنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگھار چاہو گے؟ سب نے کہا کہ آپ زندگی کا سنگھار چاہتے ہوئے یہ نہ کریں، یعنی حال بنایا اور حال ذو الحال کے لیے قید ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، اعلیٰ حضرت نے اس کو حال نہیں بنایا، کیونکہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہاں پر بات ختم ہوئی، یعنی وقف جائز آ گیا، بات مکمل ہوئی، آگے نئی بات ہے۔ ترید زینت الحیات دنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگھار چاہو گے؟ اگر یہ حال ہے، اگر یہ حال ہے تو حال ذو الحال ایک جملہ مکمل ہوتا ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ یہ کوئی تفسیری ترجمہ نہیں ہے، میں پہلے بتا دوں، یہ لفظی اعتبار سے ترجمہ یہ بنتا ہے۔ اگر آپ سلیس ترجمہ کریں گے یہی بنے گا، یعنی سلیس ترجمہ کریں گے تو پھر بھی یہ ترجمہ بن سکتا ہے۔ کس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہاں پر جملہ مکمل ہوا۔ اگر یہ حال ہے، یعنی مطلب ذو الحال ہے، اور حال تریدو ہے، ترید حال ہے تو حال ذو الحال ایک مکمل جملہ بنتا ہے۔ درمیان میں جیم کا آنا اس بات کی وقف جائز کی علامت، جملہ مکمل ہونے کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تریدو الگ سے جملہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ ترجمہ کیا کرتے ہیں، کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگھار چاہو گے؟ یہ شان رسالت کے بالکل عین مطابق ترجمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو اس وجہ سے نہیں چھوڑا تھا کہ آپ دنیا کی زندگی کا سنگھار چاہتے تھے، دنیا کا مال چاہتے تھے۔ دیکھیں قرآن میں آیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن تو خود کہتا ہے آپ ان سے کہیے میں تم سے اپنی تبلیغ پر کوئی اجرت مانگتا ہی نہیں۔
تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ سرکار دنیا چاہتے تھے. تو یہاں پر ترجمہ استفہام انکاری کا ہے، حال کا نہیں. ترید اترید، جس طرح حاضر ربی مطلب حاضر ربی، یعنی فہو کلام میں کلام کے اندر اس طرح کا لہجہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جو لکھنے میں نہیں آتا لیکن کلام کے انداز میں استفہام ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں تم ہو، اب کیا تم ہو تو نہیں کہتے ہم. اسی طرح ترید زینت الحیات دنیا کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگھار چاہو گے، یا نہیں ہے پیارے حبیب، نہیں چاہتے آپ. تو اس وجہ سے آپ ان کی طرف، یعنی ان مسلمانوں میں جو ایسے ہیں جو ظاہری اعتبار سے جن کے پاس مال و دولت نہیں، ان سے اپنی نظریں مت ہٹائیے اور ان کی طرف مائل ہو کر ان کو مت چھوڑیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ یہ بیان. کنز الایمان کی یہاں پر خوبی یہ ہے کہ جو باقی تراجم میں موجود نہیں. دوسرا مقام جو آپ کے سامنے میں نے بیان کرنا ہے وہ سورہ ہے روم کا ہے. تسی بیچو نا بھائی. دوسرا مقام سورہ روم کا ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 27 ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ وہی ذات ہے جس نے پہلی دفعہ بنایا اور وہ دوبارہ بنائے گا اور یہ اس پر آسان ہے. یعنی دوبارہ بنانا، یہ ہے ترجمہ جو عام امی ترجمہ ہے. پھر اس کو دوہرا دے گا آسان ہے اگر غور کیجیے گا. یعنی اللہ پر دہرانا آسان ہے. اس کے ترجمے کو لب لباب، یہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے. دوسرا ترجمہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، یہ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے. دیکھیے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، یہ اس کے نزدیک زیادہ آسان ہے. یعنی اللہ پر دوبارہ پیدا کرنا آسان، اس ترجمے کا خلاصہ یہ ہے. اسی طرح یہ میرے سامنے شاہ مفتی محمود کا ترجمہ دیکھیے، وہی ہے جو پہلی بار بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا اور آسان ہے اس پر. یعنی دہرانا، دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے. اب اگلا ترجمہ دیکھیے، یہ ترجمہ مفتی محمود کا ہے. اگلا ترجمہ دیکھیے، یہ دو وہابیوں کا ترجمہ ہے، شاہ رفیع الدین کا اور نواب وحید الزمان کا. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی پہلی بار پیدا کرے گا. یہی پہلی بار کرتا ہے پیدائش کو، پھر دوبارہ کرے گا اس کو، اور وہ بہت آسان ہے. اب وحید الزمان کہتا ہے کہ وہی خدا ہے جو شروع میں پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا، اور دوبارہ بنانا اس پر پہلی بار بنانے سے زیادہ آسان ہے. یہ دیکھیے، یعنی اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ پر دوبارہ بنانا آسان ہے پہلی بار نسبت. اس کا مطلب معاذاللہ یہ ہوا پہلی دفعہ مشکل تھا، دوبارہ آسان ہے. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، اس کے تحت بھی اعلیٰ کا ترجمہ یہی ہے، تمہاری سمجھ میں بڑی مخلوق کون سی ہے، آسمان یا تم؟ یعنی اللہ کے ہاں تو سب برابر ہیں، تمہاری سمجھ میں بڑی مخلوق کون سی ہے، تم یا آسمان؟ اب ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی طرف جاتے ہیں. آپ نے ترجمہ کیا فرمایا؟ وہی ہے کہ اول بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا، اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہیے. وہ احوان والے، یہ احوان کی اس میں تبدیل ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں. سورہ روم کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ اعلیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ احوان والے، تمہاری سمجھ میں دوبارہ بنانا زیادہ آسان ہے. اب میں یہ ثابت کروں گا کہ اعلیٰ کی یہ اپنی سوچ نہیں تھی. آپ کہیں یہ اپنی سوچ سے انہوں نے سب کر لیا. میں آپ کے سامنے چند اس پر بھی حوالے دیتا ہوں. یہ میرے سامنے تفسیر جلال ہے اور اس کی ساوی شرح ہے. وہ احوان علیہ کے تحت کہتے ہیں، دیکھیے، من البدوی بالنظر الى ما عند المخاطبین من عیادت الشیء اسهل من ابتدائه الا فهما عند اللہ تعالی سواء فی السہولۃ، کہ یہ صرف دیکھتے ہوئے مخاطب کے نزدیک دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے، اعادہ شیء آسان ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر ہیں، اعادہ اور ابتدا دونوں ہی برابر ہیں. مخاطب کے نزدیک یعنی ہمارے انسانوں کے نزدیک، مخلوق کے نزدیک دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے. پہلی دفعہ بغیر نمونے کے، بغیر سیمپل کے، بغیر نقشے کے چیز بنانا مشکل ہوتی ہے، اور جب سیمپل بن جاتا ہے تو پھر دوبارہ ویسا بنانا آسان ہوتا ہے. تو یہی بات اب دیکھیے گا ساوی میں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایک جو مفسر نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، مقدرہ کا سوال ہے، مقدرہ کا جواب ہے کہ اللہ کے نزدیک تو سب آسان ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بندوں کے اعتبار سے ان افعال اللہ کلھا متساویۃ بالنسبۃ الی قدرتہ تعالی، کہ اللہ کی طرف، قدرت کی طرف دیکھا جائے تو اللہ کے نزدیک سب کام برابر ہیں. ہاں صرف یہ ہمارے اعتبار سے، یہ انسانوں کے اعتبار سے ہے کہ انسان کے نزدیک اعادہ شیء آسان ہوتا ہے اس کی ابتدا سے.
اسی طرح اب دیکھیے میں دوسری تفسیر میں آپ کے سامنے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تائید پر بہت ساری تفاسیر پیش کی جاتی، تلخیص المفتاح کی عبارت پیش کی جا سکتی ہیں، بلاغت کی کتابوں کی پیش کی جاتی ہے۔ دوسری کتاب جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ تفسیر مدارک ہے۔ جب دیکھیے گا احوان ایسر علیہ عندکم لین العیادۃ عندکم اسہل من انشاء، کہ عیادت تمہارے نزدیک ابتدا سے مشکل ہوتا ہے، ابتدا سے آسان ہوتا ہے، عیادت تمہارے نزدیک ابتدا سے آسان ہوتا ہے۔ تو پہلی دفعہ جب انسان اس نے بنا دیا، دوبارہ بنانا اس کے لیے تمہاری سمجھ میں کون سا مشکل ہے؟ لیکن دیکھیے تمام نے ترجمہ کیا کیا ہے، اس پر دوبارہ بنانا آسان ہے، آسان ہے، سہل ہے، آسان ہے، زیادہ آسان ہے۔ لیکن اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ جو ترجمہ کیا وہ عین ہمارے سلف صالحین کی سوچ کے مطابق اور اصولوں اور بلاغت کے اصولوں کے عین مطابق ہے، کہ بس اوقات متکلم سامنے والے کی سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے، اور مثال بھی تلخیص المفتاح میں یہی دی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔